شیر اب بیمار پڑ گیا تھا۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک دن لومڑی کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اپنی حالت کے بارے میں آگاہ کیا، اور ساتھ اسے یہ تنبیہ بھی کی کہ یہ بات آگے نہیں نکلنی چاہیے۔ لومڑی پر شیر کی نصیحت کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے جنگل کے کونے کونے میں یہ بات پھیلا دی کہ شیر اب زیادہ دن نہیں ہے۔ سب جانوروں کو پتہ چل چکا تھا کہ شیر کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سب جانور یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے تھے اور سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اگر شیر نہ رہا تو کون حکومت کرے گا۔ مگر لومڑی کے چہرے پر ذرا برابر بھی پریشانی نہیں تھی۔ اس کی خوشی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ارے گائے بہن، کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ شیر بہت بیمار ہے؟ ارے کھانے سے فرصت ملے تو آس پاس کی بھی خبر لے لو، کچھ پتہ بھی ہے کہ شیر کتنے بیمار ہیں۔ لومڑی باری باری سب جانوروں کے پاس گئی اور انہیں تفصیل سے شیر کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ جنگل کی کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں لومڑی نے جا کے یہ خبر نہ بتائی ہو کہ شیر بیمار ہے۔ آج شیر کی حالت زیادہ خراب تھی۔ سوائے لومڑی کے سارے درباران کو اندر آنے سے منع کر دیا گیا۔ باہر سے ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، وہ شیر کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ علی جا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، زیادہ پریشان نہ ہوں۔ لومڑی بیٹھی شیر کو مسکے لگا رہی تھی۔ گدھا شیر کا ملازم خاص تھا۔ لومڑی گدھے کے پاس چلی گئی۔ ہائے گدھے بھیا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ شیر کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے نئے بادشاہ کا انتخاب کر لیں؟ دیکھو، پورے جنگل میں مجھے تم سے زیادہ ہونہار کوئی نظر نہیں آیا، اور ایک بادشاہ بننے کے لیے جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ سب تم میں موجود ہیں۔ تمہاری ٹانگیں بھی شیر کی ٹانگوں سے اونچی ہیں، تمہارا قد کاٹ بھی شیر کے قد کاٹ سے زیادہ ہے، ذہن بھی اچھا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ لومڑی نے گدھے کے ساتھ ایسی باتیں کی اور اس کی اتنی تعریفیں کی کہ گدھا فوراً بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ باقی سارے جانوروں کو لومڑی پہلے ہی تیار کر چکی تھی، اب لومڑی کا کام ہو چکا تھا۔ آج جنگل میں کافی گہما گہمی تھی۔ سارے جانور آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے تھے کیونکہ آج نئے بادشاہ کا انتخاب ہونا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی ایسی خبر آئی کہ فوراً سے اعلان کر دیا گیا۔ شیر کی حالت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس لیے جتنے جانور اکٹھے ہوئے تھے اعلان کر دیا گیا۔ سارا جنگل ابھی اکٹھا نہیں ہو پایا تھا، لیکن پھر بھی جتنے تھے ان سب کو بتا دیا گیا۔ لومڑی اس سارے معاملے میں پیش تھی۔ آپ سب کو اکٹھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ گدھا جی کو بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ سب کا اکٹھا ہونے کے لیے۔ آپ سب اپنے اپنے کام پر جا سکتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سارے مجمع میں بے سکونی کی لہر دوڑ گئی اور سارے جانور آپس میں باتیں کرنے لگے، لیکن کسی نے بھی اسے ماننے سے انکار نہ کیا اور سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گدھے کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس کا ایک اعلیٰ قسم کا روم تیار کر دیا گیا، جس میں ایئر کنڈیشنر، ایئر کولر، فریج، ضرورت کی ہر چیز پہلے سے ہی سیٹ کروا دی گئی۔ گدھا اپنے روم میں آیا تو اسے بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی۔ فوراً سے اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے بعد وہ ایسے لمبی تان کر سویا کہ اسے اپنی بے ہوش نہ رہی۔ سارے برتن آس پاس بکھرے پڑے تھے مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ملازم آئے، انہوں نے صفائی کی، سارا روم سیٹ کیا، مگر گدھے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلی۔ دوپہر سے سوئے ہوئے گدھے کی اگلی صبح کو جا کے آنکھ کھلی تو اسے یاد آیا کہ اسے تو کل کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔
لیکن وہ کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ گدھا بادشاہ بن گیا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر عوام کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ چاچو بکرے 2 کلو سیب تو دینا۔ سیب بہت مہنگے ہو چکے ہیں، اگر لے کے پہلے کی طرح واپس سے کرنے ہیں تو پہلے گھر جا کے پوچھ آؤ۔ لینا شینا ہوتا کوئی نہیں، آ جاتے ہیں وقت برباد کرنے۔ الو بھیا، کیلا اور اناناس کیسے دے رہے ہو؟ کیا ریٹ ہے آج کل ان کا؟ کیلا 200 روپے درجن اور اناناس 400 روپے۔ الو بھیا، ایسی بھی کیا بات ہے کہ اتنا ریٹ لگا دیا؟ بہن، یہ ساتھ میں بکرے بھیا کی دکان ہے، جاؤ ان سے ریٹ پوچھ لو۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں تو خود کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑتا۔ جب سے گدھا جنگل کا بادشاہ بنا تھا، جنگل کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جانور پرندے بھوک سے مرتے جا رہے تھے، ہر چیز ان کے بس سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ جب سے بادشاہ بنا تھا، اس نے عوام کے پاس آ کر ان کے مسائل جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جانور پرندے جو بھی چیز خریدنے جاتے، اس کا ریٹ ہی ان کے بس سے باہر ہوتا اور وہ واپس آ جاتے۔ آج گدھے نے ویڈیو لنک کے ذریعے سارے جانوروں سے خطاب کرنا تھا۔ بطخ بھی اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر خطاب کا انتظار کر رہی تھی۔ بیمار شیر بھی گدھے کے خطاب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی غدار رعایا نے اسے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ رعایا نے اگر وفا کی ہوتی تو آج اپنی حالت بھی اچھی ہوتی۔ لومڑی اپنے کمرے میں بے فکر لیٹی ہوئی تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا مگر اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ وہ سارے حالات سے باخبر تھی۔ اسے نہ کوئی چیز لانے کی فکر تھی، نہ کوئی چیز کھانے کی۔ جو ملازم گدھے کا کام کرتے تھے وہی لومڑی کا بھی کام کرتے۔ جیسے جیسے جنگل کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، لومڑی جنگل کا سرمایہ اٹھا کر دوسرے جنگل شفٹ کرنے لگی۔ اس نے اور کچھ اور کرپٹ جانوروں نے یہ پلان کیا تھا کہ جنگل کے حالات زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی وہ یہ جنگل چھوڑ جائیں گے۔ جو خبر نشر ہوئی اس نے سارے جانوروں کے طوطے اڑا دیے۔ مہنگائی کو زیادہ کر دیا گیا۔ اب کوئی چیز بھی خریدنا جانوروں کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ جانور بہت پریشان تھے۔ جنگل کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ آئے روز کسی نہ کسی جانور کا قتل ہو جاتا۔ شیر بھی یہ سارے حالات دیکھ رہا تھا مگر وہ بیمار لاغر کیا کر سکتا تھا۔ دھوکہ بھی تو عوام نے خود ہی دیا تھا نا۔ جنگل میں بہت تیز بارشیں شروع ہو چکی تھیں۔ سارے جانور اندر قید ہو کر رہ گئے۔ کوئی جانور بھی باہر کچھ لینے نہیں جا سکتا تھا۔ جنگل میں گندگی اور بیماریوں میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ زیادہ بارشوں کی وجہ سے جنگل میں سیلاب آیا اور جانوروں کے پاس جو کچھ بھی بچا کچا تھا وہ سارا کچھ بہا کر لے گیا۔ بہت سارے جانور بھی پانی کی نظر ہو گئے مگر ان کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا۔ سیلاب کے ساتھ کچھ جانور بہہ گئے اور جو بچ گئے تھے وہ بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ گدھا اپنے جہاز پر نکلا اور سارے جنگل کا راؤنڈ لگا کے واپس چلا گیا۔ وہ پیدل اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ پیدل آنے سے اس کے پاؤں گندے ہو جاتے تھے، اور وہ پیدل اس لیے بھی نہیں آیا تھا کیونکہ اسے بیماری اور جراثیم لگنے کا خدشہ تھا۔ آج سارے جانور اکٹھے ہو کر گدھے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مردہ گدھے باہر نکلو، گدھے کے بچے باہر نکلو، جنگل کے قاتل باہر نکلو، باہر نکلو، باہر نکلو، بیکار گدھے باہر نکلو، مردہ گدھے باہر نکلو، یہی آوازیں سننے کو مل رہی تھی۔ سب جانوروں نے مل کر بڑا احتجاج کیا۔ ان کا غصہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ بالآخر ان کا احتجاج رنگ لایا اور گدھا بس میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ان سب کا جنگل کو بچانے میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ احتجاج میں لومڑی بھی شامل تھی۔ اللہ جانے وہ کس نیت سے شامل ہوئی تھی لیکن وہ احتجاج میں پیش تھی۔ گدھا جنگل چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اگر وہ کچھ اور دن بادشاہت کرتا تو شاید اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔
شیر کو دوبارہ جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا کیونکہ یہ ذمہ داری اسی کے کندھوں پہ سجتی تھی۔ اب شیر کی حالت کافی بہتر تھی اور وہ یہ ذمہ داری خوب نبھا سکتا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے یا اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملے تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور میرا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔